اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام محترم مکرم محتشم معزز خانوادہ ہے میریہ غوثیہ کے جمی چشم و چراغ اور حضور تاجدار گولڑا کی خدمت اقدس میں حاضر جمیع علماء کرام سادات ارباب علم دانش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک الملک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور یہ بھی اس کا انگن کرم و فضل ہے کہ اس خطہ میں ہمیں اس ہستی کے قدموں میں بیٹھنے کا اور ان کی ذات اقدس سے فیوز و برکات حاصل کرنے اور رہنمائی لینے کا یہ موقع عطا کیا ہے، جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و عمل اور روحانیت کے وارث ہے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ارشاد ہوا ہے اس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات اسی سے متعلق ہے عرض کرتا چلوں۔ ایک کثیر تعداد میں صوفیاء محققین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مستقل کتب جو ہے یا اصالتاً قطبیت کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ ہمیشہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں رہے گا۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے اگر ہم حضرت امام سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو بہت سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں کہ اللہ نے بدع رسول کو کس اعزاز و مرتبہ سے نوازا ہوا تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی سونپی، اس ڈیوٹی کے دوران آپ سے ایک ایسا عمل ہو گیا، واپس آپ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے کے بجائے سیدھا مسجد میں چلے گئے اور اپنے آپ کو ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جب صحابہ نے سال میں دیکھا تو ان سے فرمایا مجھ سے ایک معاملہ ہو گیا، جب تک اللہ تعالی معاف نہیں فرماتا، بخشش نہیں فرماتا، میں نے قسم اٹھا لی اور بخشش کا مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ جب اللہ کے حبیب خود اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے پھر تو میں تمہیں کھولنے کی اجازت دوں گا، ورنہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اس ستون سے کھولے نہ۔ وقت گزرتا رہا،
ان کی توبہ قبول ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوید سنائی تو کئی صحابہ لپکے کہ ہم نوید بھی سنائیں اور ان کی بندشیں کھول دیں، انہیں آزاد کر دیں۔ آپ نے سب کو روکا، آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک رسول اللہ اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے، اگر تم کھولو گے، پہلے ایک معاملہ تھا اس کا کفارہ اور توبہ تھی، اب اگر آنے سے ہو جاؤں گا تو پھر توبہ آ جائے گی، لہذا جب تک اللہ کے حبیب نہیں کھولتے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ کسی نے کہا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کھولنا چاہتی ہیں، کہا نہیں، میرا تو مسئلہ ہے، میں اس مشکل میں پھر پڑ جاؤں گا، پھر ایک اور مجھ پر توبہ لازم آ جائے گی۔ کسی نے جا کر یہ سارا ماجرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنایا۔ آپ نے فرمایا ابو لبابہ سے کو بتاؤ کہ اوروں کا معاملہ اور ہے، میری بیٹی اور نہیں، بدائے رسول ہے۔ تم آنے سے ہو جاتے، اگر کوئی بھی اور کھولتا، عشرہ مبشرہ میں سے کوئی کھولتے، بدریوں میں سے کوئی کھولتے، کوئی بھی دیگر صحابہ میں سے اگر آ کر تمہیں کھولتا، کیونکہ وہ کوئی اور ہوتا، لیکن فاطمہ کوئی اور نہیں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جب وہ کھولے گی تو سمجھے محمد مصطفیٰ کھول گا۔ لہذا ان کا کھولنا کسی اور کا کھولنا نہیں ہے، وہ مجھ محمد کا ہی کھولنا ہے۔ یہاں سے علماء نے بہت سے مسائل اخذ کیے۔ امام سہیلی نے یہاں ایک بہت عام مسئلہ بیان کیا، اور ان کی اتباع میں کئی اور فقہا نے، محدثین نے بیان کیا، اور ہمارے بعض اس پر بڑا ایک شدت بھی اس مسئلہ پر کہ غیر نبی کے لیے استقلالن علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اور صلات کا مسئلہ اور زیادہ سخت ہے، لیکن امام سہیلی کہتے ہیں وہ مسئلہ اوروں کے لیے ہے۔ جب بات آئے گی بدع رسول کی، من صلی علی فاطمہ فقط صلی علی بیہا، جو سیدہ طیبہ پر صلات پڑھتا ہے وہ کسی اور پر نہیں پڑھتا، براہ راست مصطفیٰ پر ہی پڑھتا۔ یہ مسئلہ اوروں کے لیے ہے، بدع رسول کے لیے نہیں ہے۔ جو جزء مصطفیٰ ہو وہ تو پھر رسول اللہ کی ذات کا حصہ بن گیا، آپ کے جسم کا حصہ بن گیا، جس طرح آپ کے باقی اعضاء پر پڑھنا بلا اختلاف جائز ہے، اسی طرح رسول اللہ کے بدع فاطمہ پر بھی کوئی پڑھتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ جائز ہے۔ بلکہ ایک اور محدث ہے امام قرآنی، ان کی مشہور کتاب ہے الکوثر جالی، پہلے شافعی تھے پھر حنفی ہو گئے، انہوں نے ایک اور مسئلہ اخذ کیا۔ ان کا بات پھر اتنی نہیں ہے، بات اگر بدع رسول کی ہے تو بدع رسول کا بھی تو آگے کوئی بدع تھا۔ اگر بات یہ ہے کہ بدع پر کوئی پڑھتا ہے تو رسول اللہ پر پڑھتا ہے، تو سنو پھر میں کیا کہتا ہوں۔ فرمایا من صلی علی الحسن والحسین، جو امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر پڑھتا ہے، فرمایا وہ بھی پھر کسی اور پر نہیں پڑھتا، براہ راست مصطفیٰ پر ہی پڑھ رہا۔ کیوں؟ یہ بدع رسول کے بدع ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا سیدہ طیبہ طاہرہ کا مقام و مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے، ان کا مقام کوئی کیا سمجھے گا، ہم تو یہاں اس مزار انور پر جو آرام فرمایا ان کا مقام نہیں سمجھ سکے۔ وہ 1400 سال پہلے اصل جو ہے ان کا مرتبہ کیا ہوگا، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت اور دعوت کے طور پر، کیونکہ یہ مسئلہ کئی سالوں سے بہت جگہ ڈسکس بھی ہوتا رہا، اور بہت سے لوگ کیونکہ کتب کی ورگردانی سے محروم ہونے کی وجہ سے اس مسئلہ کی صحیح فہم ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ مسئلہ کیا تھا کہ حضور اعلیٰ نے تصریح میں جو رقم کیا، ایک بات تو میں بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عرض کرتا چلوں، سیدہ پاک کی صراحت کرتے ہوئے آپ نے مسئلہ بیان ہی نہیں فرمایا تھا۔
سوال ضرور تھا، لیکن جب آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا اور جب مسئلہ بیان کیا تو گروہ کی بات کی، سیدہ طیبہ کا نام نہیں لیا۔ اور گروہ میں بھی جو اہل سنت کا صدیوں سے عقیدہ تھا وہ بیان کیا کہ انبیاء معصوم ہیں اور نبیوں کے علاوہ امت میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ بڑا ادب کا مقام ہے، اور ہم تو یہ اتنا نازک مقام ہے یہاں پر سوچتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، انبیاء کے حوالے سے بھی اور پاکان امت کے حوالے سے بھی۔ اور جو سیدہ طیبہ کا استدلال تھا، میں تو حیران رہ گیا کہ 1400 سال فقہا، وہ جو اپنے وقت کے بے مثل فقہا ہیں، وہ سیدہ پاک کے استدلال سے مسئلے اخذ کرتے تھے، سیدہ پاک کی فہم کو اپنے لیے معیار حق سمجھتے تھے۔ اب سیدہ پاک کا یہ جو استدلال تھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اولادکم میں جو جمع کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ اس میں عموم مراد ہے، یہ عموم کے لیے، بلکہ بعض فقہا نے تو اجماع لکھا ہے کہ جب جمع کی اضافت ضمیر کی طرف ہو تو وہ بالاجماع عموم کے لیے صیغہ ہوتا ہے۔ اب جن فقہا نے سیدہ پاک کے استدلال کو صواب کہا، اگر میں وہ گننا شروع کر دوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا۔ میں صرف چند وہ فقہا کا ذکر کر دیتا ہوں جنہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ کے استدلال کو صرف صواب نہیں فرمایا، بلکہ اس کہا کہ آپ کا استدلال درست ہونے پر صحابہ کا اجماع بھی تھا۔ جس استدلال کے درست ہونے پر صرف فقہا کا اتفاق نہ ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر تمام مجتہدین صحابہ کا جس کے اتفاق اس بات پر ہو کہ آپ کا استدلال بالکل درست و صواب تھا، آج بھی اسے خطا سمجھ لے، یا تو یہ ہونا کسی ایک فقیہ نے لکھا تو نظر سے نہیں گزرا، میں چند نام لے لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ایک دو عبارتیں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے سب کے نام لیے تو میرے پاس 30 سے زیادہ فقہا وہ لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اجماع لکھا ہے، اور جنہوں نے آپ کے استدلال کو درست و صواب لکھا ہے وہ تو تعداد میرے علم میں بھی نہیں ہے کتنی کثرت ہے۔ اور اس میں جنہوں نے سیدہ پاک کے استدلال کو نہ صرف درست کہا بلکہ اس پر اجماع کہا، ان میں چند اسماء آپ کے سامنے لے لیتا ہوں۔ ان میں اگر آپ آ جائیں تو سب سے پہلا نام جو ہے علامہ عبدالعزیز بخاری، جو اصول بزدوی کی شارح ہے۔ آپ نے اس استدلال پر اجماع کی بات کی، پھر آگے چلے جائیں امام بابرتی جن کا متوفہ 786 ہجری ہے، وہ اس پر اجماع کے قائل ہیں۔ امام کاکی حنفی 749 ہجری جن کی مشہور کتاب جامع الاسرار ہے، امام بزدوی کی کشف الاسرار، اور اسی طرح آگے آ جائے امام شمس الدین فناری رومی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام کرمانی جو ابن ملک کے نام سے مشہور ہے، متوفہ 854 ہجری، امام بدخشی حنفی منہاج العقول میں لکھتے ہیں، اسی طرح ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ تضیع المبانی و تنقیح المعانی میں، یہ وہ حنفی فقہا ہیں جن ساروں نے سیدہ پاک کے استدلال کے صواب ہونے پر اجماع لکھا۔ میں ایک عبارت پڑھ کر پھر غیر حنفی فقہا کی بات بیان کرتا چلوں۔ ان میں یہیں آ جائیں امام کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں وَدَلَالَةُ صِحَّةِ مَذْهَبِنَا اِجْمَاعُ السَّلْفِ عَلَى الْاحْتِجَاجِ بِالْعُمُومِ بَعْدَ مَا خُصَّ، کہ ہمارے مذہب کے صحیح ہونے کی دلیل ہی کیا ہے؟
کہ اس پر اسلاف کا اجماع تھا. یعنی احناف کے مذہب کے صواب ہونے کی دلیل کیا تھا؟ دلیل ہے کیا؟ کہ اس پر صحابہ اجماع کر چکے ہیں. فرمایا اجماع ہوا کب؟ فإن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ احتجت علی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فی میراثها من ابیها بعموم قول تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم. کیونکہ درست اس لیے ہے کہ سیدہ پاک کا استدلال یوصیکم اللہ فی اولادکم سے تھا. لہذا ہمارا مذہب درست ہے کہ یہ عموم کے لیے صیغہ جب ہو تو اس کے عموم کے لیے ہونا ثواب ہے، درست ہے، وہ سارے شامل ہوتے ہیں. اچھا، اب میں چند اور نام لے لیتا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ایک عبارت ہی کافی ہے. مالکی فقہا کے بہت بڑے امام ہیں قاضی ابو بکر باقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنی التقریب والارشاد میں یہ اجماع لکھا. قاضی ابو یعلا حملی رحمت اللہ تعالی علیہ 458 العدہ فی الاصول الفقہ، ان کی جو مشہور اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اجماع لکھا. امام کلبزانی رحمت اللہ تعالی متوفہ 510 ہجری تمہید فی اصول الفقہ میں اس اجماع کی تصریح کر رہے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ المستصفیٰ میں. اسی طرح آگے آجے ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مختصر میں. اسی طرح امام اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان المختصر میں. امام ناصر الدین بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج الوصول میں. امام اسنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نہاد الصول میں. اور سیدنا غوث اعظم کے علم کے وارث فقیہ موفق الدین ابن قدامہ حملی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب روضۃ الناظر میں اس اجماع کی تصریح کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، آگے تقریباً درجن سے زیادہ میرے پاس فقہا لکھیں جن سب نے یہ تصریح کی سیدہ پاک کا استدلال نہ صرف ثواب تھا بلکہ ثواب ہونے پر اجماع بھی تھا. اب کوئی اٹھ کر کہے کہ وہ ثواب اجماع جو ہے، جس کے ثواب ہونے پر اجماع ہے، وہ استدلال خطا ہے. اور میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں. یہ اجماع کی روایات میں نے دیکھی اور کئی 100 کتابیں دیکھی. سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی اجماع کی روایات موجود ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے جو استدلال کیا کہ یہ مخصص ہے اس آیت کا، بالکل ہمارا اتفاق ہے، آپ کا استدلال بھی صواب تھا کہ اس آیت کا مخصص موجود تھا. اور یہ سارے اجماع جو ہیں، باقی کئی مسائل میں ایسے اقوال مل جاتے ہیں جن کی تعویل کی ضرورت پڑتی ہے. کئی اقوال ایسے مل جاتے ہیں جن کی سند کی وجہ سے ہم انہیں رد کرتے ہیں. لیکن اس مسئلہ میں سیدہ پاک کے استدلال کے درست ہونے پر جو اجماع صحابہ ہے، میری معلومات جو ہے آج تک ایک بھی کسی صحابی کا قول ضعیف بھی موجود نہیں ہے جس نے اس استدلال سے اتفاق نہ کیا ہو. ایک بھی قول مجھے. اچھا، اب میں کیونکہ وقت مختصر کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ عرض کرتا چلیں. اگر سیدہ طیبہ طاہرہ فدق لے لیتی تو پھر کیا صورت بنتی؟ اس کے لیے ہماری جو سب سے معروف کتاب اصول الفقہ میں مسلم الثبوت ہے، اس کے حوالے سے میں ایک حوالہ عرض کر کے ایک دو باتیں عرض کر کے پھر اس بات کو مختصر کرتا ہوں. مسلم الثبوت میں ایک ہمارا قاعدہ ہے، اگر کسی تک مخصص نہ پہنچا ہو تو اگر کوئی عموم پر عمل کر لیتا ہے کہ کیا وہ عموم کا عمل جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ لکھتے ہیں یجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، کہ عام پر عمل کرنا مخصص کی تلاش سے پہلے جائز ہے. اچھا، آپ نے جواز تک کی بات کی، لیکن علامہ بحر العلوم جو اس کی شرح ہے، انہوں نے جب سیدہ طیبہ کا استدلال دیکھا تو انہوں نے کہا یہ صرف مسئلہ جائز کا نہیں ہے بلکہ یہ وجوب کا ہے. آپ نے جب بات لکھی
کہا جب سیدہ طیبہ نے اس سے استدلال کیا تو کسی ایک صحابی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، سب نے اس کے استدلال کو صواب کہا اور کہا یہ مسئلہ اتفاقی صرف صحابہ کے دور میں نہیں تھا، لکھا وَقَضَىٰ فِي الْقَرْنِ الثَّانِيِ وَالثَّالِثِ، دوسری صدی میں بھی یہی مسئلہ تھا، تیسری صدی میں بھی اتفاق تھا، اور پھر لکھا وَالْحَنْفِيَّةُ يُوجِبُونَ الْعَمَلَ بِهِ قَبْلَ الْبَحْثِ، حنفی تو اس پر صرف جواز کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عموم پر عمل کرنا واجب تھا۔ اب جو عمل کرنا واجب ہو، ہاں یہ بات تو ہو سکتی ہے کوئی واجب ترک کر دے تو اس کو تو کہہ سکتے ہیں یہ خطا تھا یا ثواب تھا، اگر کوئی جائز پر عمل کرتا ہے یہ واجب پر عمل کر لیتا ہے تو وہ ثواب کے علاوہ کوئی اور صورت بن ہی نہیں سکتی۔ بلکہ لکھا کیا آخری بات، کیا یہ حنفیوں کا تیسری صدی تک مذہب تھا؟ بحر العلوم لکھتے ہیں وَاسْتَقَرَّ هَذَا الْمَذْهَبُ إِلَى الْآن، کہ آج کے دن تک حنفیوں کا مذہب یہی ہے کہ جس تک مخصص نہ پہنچا ہو وہ عموم پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جائز بھی ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے۔ اچھا یہ صرف آپ نے نہیں لکھا، اس پر بھی میرے پاس درجنوں فقہا کے حوالے موجود ہیں، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں ایک حوالہ شافعی فقہا کا، علامہ زرکشی رحمت اللہ تعالی علیہ، شافعی میں سے حنفیوں کے کئی درجن فقہا اس پر بھی ہیں، دیگر فقہا بھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ حَتَّى يَبْلُغَ التَّخْصِيص، کہ جب تک تخصیص نہ پہنچی ہو تو مذہب کیا ہے کہ عموم پر عمل کرنا واجب ہے، یہ شافعی کا بھی مختار آج یہی ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ عدم المخصص، کہ اس میں اصل کیا ہے کہ مخصص ہے ہی نہیں اس لیے عموم ہے، اور فرمایا وَلِأَنَّ الْاحْتِمَالَ الْخُصُوصِ مَرْجُوٌ، کہ اگر یہ کوئی گمان کرتے ہو سکتا ہے کہ مخصص موجود ہو، کہتے ہیں یہ احتمال جو ہے راجع نہیں ہے، مرجو ہے، ہو سکتا ہے بات اور ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا ہو سکتا کسی نے کہہ دیا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ وقوع ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ مرجو ہے۔ وَظَاهِرُ صِيغَةِ الْعُمُومِ رَاجِحٌ، اور صیغے کا ظاہر معنی جو ہے اس پر عمل کرنا راجح ہے۔ اور اگلی بات جو آخری کہنے لگا ہوں، فرمایا وَالْعَمَلُ بِالْرَاجِحِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ، اور راجح پر عمل کرنا بالاجماع واجب ہوتا ہے۔ اب جس پر عمل کرنا بالاجماع واجب ہو یا بالاجماع واجب نہ بھی مانے، کم از کم جائز تو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب اس چیز پر اگر سیدہ طیبہ لے بھی لیتی مخصص سننے سے پہلے تو پھر بھی جائز تھا اور آپ کا لینا خطا نہیں تھا، آپ نے تو صرف سوال پوچھا، نہ لیا نہ استعمال کیا۔ مسئلہ اتنا آسان تھا اور اس پر درجنوں فقہا کی تصریحات میں عرض کر چکا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کے لیے کہیں کوئی حضور اعلیٰ کے دربار پر حاضر ہوگا اور یہاں بیٹھ کر مراقبہ کر کے تسبیح کی اردو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے مسئلہ سمجھ آ جائے، ورنہ تو یہ اردو بھی کئیوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آخری بات میں ختم نبوت کے حوالے سے عرض کرتا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ عظیم ہم جس آستانے پر موجود ہیں، اس آستانے کا سب سے بڑا مشن اور جو سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے حضور اعلیٰ کی ڈیوٹی اس مسئلہ کے لیے لگائی تھی۔ آپ مأمور من الرسول تھے اور اس دور سے لے کر آج تک اس آستانے کا یہ قرہ امتیاز ہے، جب بھی مسئلہ ختم نبوت کا ہو یہ صف اول میں ہر مجاہد نظر آتا ہے۔ اچھا مجھے کسی نے بتایا، بڑی دلچسپ بات بتائی، کیونکہ مرزا نے اس وقت تو بہانہ بنا لیا تھا، نظر تو سے آ گیا تھا جہاں میں جاؤں گا علمی مار بھی کھاؤں گا روحانی بھی کھاؤں گا، لیکن بہانہ اس نے تیسری کا بنایا۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ حضور اعلیٰ کے جو ملنگ قسم کے مرید ہیں انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں،
بعد میں اس نے جب بہانہ بنایا، حالانکہ انگریز کی حکومت تیرے سر پہ کھڑی تھی، تیری پشت پر کھڑی تھی، تو کسی نے مجھے بتایا یہ ہودار بھی چراغ گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، تو آپ نے وہاں جا کر یہ ادھار بھی ختم کر دیا۔ پہلے تو بہانہ تھا کہ پاکستان میں ظاہری بات ہے جہاں جائے گا حضور اعلیٰ کے مرید ملیں گے، تو آپ نے یو کے میں جا کر کہا کہ میں بھی اسی دادے کا پوتا ہوں، تیرا دادا بھی دعویٰ کر کے بیٹھا تھا، وہاں تو یہ بہانہ تھا، میں یو کے کی سرزمین پر انگریزوں کے ملک میں جہاں کثرت پیر صاحب کے مریدوں کی نہیں ہے، تجھے پھر ایک بار چیلنج کرتا ہوں، اگر تو نے وہ ادھار ختم کرنا ہے تو سامنے آ جا، لیکن جو حضور تاجدار گولڑا کے سامنے نہ آ سکا وہ پوری نسل اس خاندان کے سامنے نہیں آ سکا۔ کیونکہ اس خاندان کی قربانیاں جو ہے نا، اور یہ قربانیاں کیا ہے، ایک بات آخری عرض کرتا چلو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور ایک بات عرض کرتا چلو، جب آپ کا وصال ہوا نا تو ظاہری بات ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایک وہ غم کی کیفیت تھی۔ اچھا، یہاں پر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور صحابہ کا عقیدہ بھی ہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اگر زندہ رہتے، بالغ ہوتے، عمر پوری کرتے، 40 سے اوپر چلے جاتے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم رہتے تو یہ نبی بن جاتے۔ لو قودیا ابراہیم کہ اگر ابراہیم کی زندگی آگے چلتی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اگر چلتی تو آپ نبی بنتے، اور یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا، یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ آپ نے فرمایا لو عاشا، اگر یہ زندہ رہتے، کانا صدیقا نبیہ، تو میرا بیٹا سچا نبی ہوتا۔ مسند احمد میں حضرت انس سے بھی یہ روایت ہے۔ لیکن رسول اللہ خاتم النبیین ہے، سب سے پہلی اور سب سے بڑی قربانی جو ختم نبوت پر ہے وہ اولاد مصطفیٰ کی ہے۔ رسول اللہ کو اختیار دیا گیا تھا کہ ابراہیم کو پاس رکھنا ہے یا واپس بھیجنا ہے، لیکن مشیت الہی کو دیکھتے ہوئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کے حبیب نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اور اگر ابراہیم جیسا جلیل القدر فرزند نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی لہین بھی پھر نبی نہیں ہو سکتا۔